حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دیں۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔